وجود باری اور توحید۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا اور مسئلہ یہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس عام مسئلہ پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے میدان مناظرہ میں دوست اور دشمن بھی جمع ہو گئے۔ امام اعظم وقت مقرر سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا، آپ نے دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں سے خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، اور پھر کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ یہ سن کر دہریہ کہتا ہے، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام بھی خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو ایسا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، تارے، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، چوپائے، انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ آپ کی تقریر سن کر دہریہ دم بخود حیرت میں آ گیا اور اپنے عقیدہ سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔